السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو مکمل پڑھنے کے سفر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اس سفر کے آغاز میں ہیں اور کل ہم نے سورہ بقر کو شروع کیا تھا۔ سورہ بقر میں سب سے پہلا لفظ تھا الف لام میم، جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور ان میں مد کیوں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے، ہماری پلے لسٹ میں وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، وہاں جا کر ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو شروعات میں یاد رکھ لینا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورہ بقر کی آیت نمبر 2 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، ذال کا مخرج بہت مرتبہ بتایا جا چکا ہے، کئی مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اس بار ہم ذال کا مخرج نہیں بتائیں گے، آپ کو خود ذہن میں سوچنا ہے کہ ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ذال کے مخرج سے دوسرے اور کون کون سے دو لفظ ادا ہوتے ہیں۔ لا ریب فیہ، لا ریب، را کے اوپر زبر ہے جس کی وجہ سے ہم را کو پر کریں گے، اور را کے بعد آنے والی یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، یعنی حروف لین میں اس یا کو شمار کرتے ہیں۔ حروف لین کیا ہوتے ہیں، حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، یہ تمام ہم مدنی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ مدنی قاعدے کی پلے لسٹ میں جائیے اور وہاں جا کر مدنی قاعدے کے کچھ اہم سبق ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ ھدی للمتقین، متقین، اس لفظ میں میں آپ کو بہت کچھ اہم بتانے والا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ متقین میں تا باریک ہے اور قاف کو موٹا کیا جاتا ہے، پر کیا جاتا ہے، خصا ضغط قل، ان الفاظ کو موٹا کیا جاتا ہے، انہی میں سے قاف بھی ہے، اور تا کو باریک کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تا کو بھی موٹا کرتے ہیں یا اس میں کچھ ایسی آواز نکالتے ہیں جس کی وجہ سے تا کے اندر ایسی بو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو موٹا کر رہے ہیں۔ متقین، یہاں تک کہ حفاظ کرام بھی اس غلطی سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ اور یہ بالکل نیچرل چیز ہے کہ جب کسی ایک چیز کے بعد دوسری چیز اس کے اپوزٹ آئے تو ہمیں وہاں سے سوئچ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تا باریک ہے، قاف موٹا ہے، تا سے قاف کی طرف ہم گئے تو ہم نے باریک لفظ سے موٹے لفظ کی طرف سوئچ کیا، ادھر ہم نے پلان کیا، تو یہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے۔ کبھی بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ اگر لفظ کو باریک کرنا تھا اور آپ کے منہ سے وہ الفاظ موٹا ہو کر نکل رہا ہے، تو اس کی ٹرک یہ ہے، یہ جب میں جامعہ ازہر پڑھنے گیا تھا مصر میں، وہاں ایک استاد کے پاس جاتا تھا، انہوں نے مجھے یہ ٹرک بتائی اور میرے بہت کام آئی۔ متقین میں بھی اسی طرح پڑھتا تھا، تا کے اندر کچھ ایسی آواز آتی تھی جس سے تا موٹا ہوتا تھا۔ تو اس کی ٹرک یہ ہے، جب بھی آپ کو کوئی لفظ باریک کرنا ہو، آپ اپنی بانچھوں کو کھول دیں، یہ ہماری بانچیں ہوتی ہیں، اس کو جب آپ پھیلا دیں گے، کھول دیں گے، تو آپ کا لفظ کبھی بھی موٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی کوشش کر لیں موٹا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی لفظ آپ کو باریک کرنا ہے، آپ اپنی بانچیں کھول دیں، وہ لفظ باریک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں، متقین، میں نے اپنی بانچوں کو ایسے ہی رکھا تو تا کے اندر قاف کی وجہ سے تھوڑے سے موٹے پن کی، تھوڑے سے پر ہونے کی بو آ گئی۔ اب دوبارہ سنیں، متقین، قاف اپنی جگہ موٹا ہوا لیکن تا کو باریک ہی رکھا گیا۔ ھدی للمتقین، یہی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ باریک چیزیں جن کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو خوبصورت بناتے ہیں۔ قرآن کریم خوبصورت تو ہے ہی، قرآن کریم کو خوبصورتی کے ساتھ ہم پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر پاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک دوسری چیز وہ یہ کہ آپ دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پر جیم ہے اور جیم کے نیچے 3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فی، یہاں بھی جیم ہے اور جیم کے نیچے 3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ڈاٹ کیا کام کرتے ہیں اور کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ان ڈاٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلی جگہ اور دوسری جگہ،
ان دو جگہ میں سے آپ صرف کسی ایک ہی جگہ رک سکتے ہیں. اگر آپ پہلی جگہ رکیں تو آپ دوسری جگہ نہیں رک سکتے. اگر آپ دوسری جگہ رکنا چاہتے ہیں تو آپ پہلی جگہ نہ رکیں. مثال کے طور پر ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. اگر ہم یہاں رک گئے تو اب فیہ پر نہیں رک سکتے، ہم پڑھیں گے فیہ ھدی للمتقین. یا اگر ہمیں فیہ پر رکنا ہے تو ہم لا ریب پر نہیں رک سکتے، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھدی للمتقین. شروع میں ہم صرف چند آیتیں پڑھیں گے، لیکن باریکی کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمارے آگے والا سفر آسان رہے اور اس میں ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.